سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ثم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون. اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و احسان عظیم ہے کہ جس مالک کی توفیق خاص سے آج کی اس ببرکت محفل باغ میں ہم سب حاضر ہیں. دعا کیجیے رب کائنات ہم سب کی حاضری قبول منظور فرمائے. اور اللہ رب العزت آج کی اس ببرکت محفل باغ کا صدقہ میری کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر امتی کی جائز تمنا کو پورا فرمائے. احباب نے مجھے حکم فرمایا اور بندہ ناچیز یہاں پہ حاضری کے لیے حاضر ہوا ہے. میں نے آج آپ کو کربلا کا میدان دکھانا ہے. قرآن پاک میں کربلا کا منظر کیسا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ قرآن پاک تو پہلے اترا ہے، کربلا کا میدان یہ تو بعد میں واقع ہوا ہے، تو یہ قرآن میں کربلا کیسے ہے؟ تو اللہ رب العزت کے علم میں تو سب کچھ ہے نا، مالک تو جانتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا: یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ لوٹ آ اپنے رب کی طرف اس حالت میں کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو. تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا: اے اطمینان والی جان، ارجعی، لوٹ آ، الی ربک، اپنے رب کی طرف. مولا یہ اطمینان والی جان کیا ہوتی ہے؟ اللہ پاک کے قرآن پاک کے دوسرے مقام میں ارشاد فرمایا: الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے اندر دلوں کا اطمینان ہے. دلوں کا اطمینان ہے جہاں اللہ کا ذکر ہے. تو مجھے کہنا حق بجا بنتا ہے کہ میرے آقا حسین نے مدینہ چھوڑا ہے تو خدا کا ذکر جاری کرتا ہے. میرے آقا حسین نے مکہ چھوڑا، ذکر خدا زبان پہ جاری تھا. میرے آقا حسین کربلا کی طرف چل رہے ہیں تو ذکر خدا ہو رہا ہے. میرے آقا حسین محرم کے یکم کو کربلا کے میدان میں قدم رکھ رہے ہیں تو ذکر خدا جاری ہے. اس سے پہلے
کہ میں آپ کو اس منزل تک لے چلوں. آئیے ذرا مفسرین سے پوچھتے ہیں کہ اطمینان والی جان کسے کہا جاتا ہے؟ اطمینان والی جان کسے کہا جاتا ہے؟ تو اطمینان والی جان ایک مفسر اہل سنت کے انہوں نے بیان یہ کیا ہے کہ جب سب کچھ کسی کے سامنے لٹ جائے، کسی کے سامنے اس کا سب کچھ لٹ جائے اور سب کچھ لٹنے کے باوجود بھی اگر وہ خدا کا ذکر کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ اطمینان والی جان ہے. ای کو کم کر دیں، احباب کو شاید سمجھ نہیں آ رہی میری بات کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت. اطمینان والی جان کیا ہے؟ مفسرین نے فرمایا ہے اطمینان والی جان وہ ہے کہ سب کچھ لٹ جائے، سب کچھ لٹنے کے باوجود بھی جو اللہ کا ذکر جاری رہے، اللہ کے ذکر کے اندر اپنے آپ کو اطمینان میں رکھے. ارے وہی جان اطمینان والی ہوتی ہے. رب کعبہ کی عزت کی قسم، میرے آقا حسین کے سامنے حضرت حر کی جان جا رہی ہے، ذکر خدا جاری ہے. میرے آقا حسین کے سامنے علی اکبر کی جوانی قربان ہو رہی ہے، ذکر خدا جاری ہے. میرے آقا حسین کے سامنے علی اصغر کی معصومیت قربان ہو رہی ہے، ذکر خدا جاری ہے. کائنات والوں کو پیغام دیا جا رہا ہے جس کے بارے میں خدا نے فرمایا نا ارجی الی ربک، ارے ذات کوئی اور نہیں، کربلا کے میدان میں ذات حسین ذات ہے. وہ ذات آقا حسین کی ذات ہے، آقا حسین کی ذات ہے. آئیے ذرا، میرے آقا حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا، ذکر خدا جاری رہا. میرے آقا حسین نے احرام چھوڑا، ذکر خدا جاری رہا. میرے آقا حسین نے کربلا میں ڈیرا لگایا، ذکر خدا جاری تھا. سات کو پانی بند ہوا، سات کو پانی بند ہوا، ذکر خدا جاری تھا. ارے 10 محرم کو سب کچھ قربان کر دیا پھر بھی ذکر خدا جاری تھا. میں کیوں نہ قربان جاؤں اس آقا حسین پر، حتیٰ کہ اپنی جان بھی قربان کر دی، اپنی جان کا نذرانہ مالک کی بارگاہ میں پیش کر دیا، ذکر خدا پھر بھی جاری تھا. تو میں یہ کہنا حق رکھتا ہوں، ارے رب کعبہ کی عزت کی قسم، وہ حسین جس نے اپنی جان قربان کر کے بھی ذکر جاری رکھا، اس ذات کو ذات حسین کہا جاتا ہے. اور جو حسین اس وقت بھی خدا کا ذکر جاری رکھے اسی کو مولا نے فرمایا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان. اچھا اب یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ اطمینان والی جان سے مراد میرے آقا حسین کی ذات ہے، میرے آقا حسین کی ذات ہے. ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، میں ویسے کسی پہ طنز نہیں کرتا، نہ ہمارا یہ مقصد ہے، لیکن اصلاح کرنا ضروری ہے. کسی پہ طنز نہیں، اصلاح کرنا ضروری ہے. اب دیکھیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ. اگر کوئی ناراض نہ ہو تو میں اس کا ترجمہ یوں کر سکتا ہوں کہ اے حسین لوٹا اپنے رب کی طرف. اطمینان والی جان سے مراد تو آقا حسین کی ذات ہے نا. تو اللہ رب العزت اطمینان والی جان جو ہے اس کو حکم فرما رہا ہے ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ارے رب کائنات کی عزت کی قسم، اللہ رب العزت نے لفظ یا استعمال کیا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ. آپ قرآن پاک اٹھا کے دیکھیں، آپ دیکھیں گے معنی کیا ہوگا. یا ایتھا النفس المطمئنہ، کوئی کہتا ہے صرف یا اللہ کہو، کوئی کہتا ہے فقط یا رسول اللہ کہو، کوئی کہتا ہے یا علی نہیں کہنا چاہیے، کوئی کہتا ہے یا حسین نہیں کہنا چاہیے، کوئی کہتا ہے یا فاطمہ الزہرا نہیں کہنا چاہیے. ارے قرآن کو پڑھ، قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان. غیر اللہ کو پکارنا جو کہ شرک ہے اس کے سامنے رکھ قرآن اور پوچھ، بتا اس قرآن نے تمہیں نہیں
کہنا چاہیے؟ کیا تمہیں اس قرآن نے نہیں بتایا کہ حسین کو بھی یا کہنا چاہیے؟ تو اللہ خود فرما رہا ہے جب میرے حسین کا ذکر کرو تو یا حسین کر کے کیا کرو، یا حسین کر کے کیا کرو۔ آئیے ذرا اللہ رب العزت کی پیارے محبوب کے پیارے دیوانوں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ارجی الی ربک، لوٹا اپنے رب کی طرف، لوٹا اپنے رب کی طرف۔ کسی بھی مکتبہ فکر کا بندہ آپ لیں، اس سے آپ اس آیت کریمہ کا ترجمہ کروائیں تو وہ ترجمہ یہ نہیں کرے گا کہ آ جا اپنے رب کی طرف، شاید سمجھے نہیں میرا جملہ، یہ نہیں وہ لکھے گا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا آ جا اپنے رب کی طرف، بلکہ ترجمہ یہ بنتا ہے کہ لوٹا اپنے رب کی طرف۔ سوال پیدا ہوتا ہے لوٹتا کون ہے اور آتا کون ہے؟ بولو یار سبحان اللہ، آتا کون ہے اور لوٹتا کون ہے؟ میرا گھر ہے شور کوٹ، میرے گھر سے مجھے فون آئے، میرے بڑے بھائی والدہ محترمہ وہ مجھے فرمائے بیٹا واپس لوٹ آ۔ تو لوٹتا وہ ہے جس کا وطن ہوتا ہے۔ تو آپ نے مجھے پہلی بار یہاں انوائٹ کیا تو آپ نے انوائٹ کیا کہ آپ آ جائیں۔ لوٹنے میں اور آنے جانے میں فرق کی سمجھ آئی ہے؟ جس کا جو وطن ہوتا ہے وطن والا کہتا ہے واپس لوٹ آ، اور جو پردیس میں جا رہا ہے وہ کہا جاتا ہے آ جا۔ ارے رب کائنات نے فرمایا اے حسین لوٹ آ، اے حسین لوٹ آ، ارجع الی ربک، اپنے رب کی طرف۔ تو پتا چلا حسین اس زمین سے نہیں، حسین اللہ کی بارگاہ سے آیا ہے۔ حسین کا وطن یہ سرزمین نہیں، حسین کا وطن خدا کا قرب ہے۔ اللہ فرمانا چاہتا ہے ارجعی الی ربک، لوٹا اپنے رب کی طرف، لوٹا اپنے رب کی طرف۔ اچھا، کچھ مولویوں نے کہا کہ معاذ اللہ آقا حسین علیہ السلام نے جب کربلا کے میدان میں آخری نماز ادا کی، بس میں بڑا مجبور ہوں آپ کے یہ جملے پیش کرنے کے لیے، ورنہ میرے پاس ایسی خدا نہ کرے کہ ایسی زبان ہو کہ ایسا جملہ بولے۔ انہوں نے کہا ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، بار بار استغفر اللہ، کہ آقا حسین کا تو وضو نہیں تھا، وضو نہیں تھا تو نماز کیسے؟ انہوں نے تو ویسے سر سجدے میں رکھ دیا، تو وضو نہیں تھا۔ اگر وضو ہوتا، پانی ہوتا تو وضو ہوتا، پانی تو 3 دن سے بند تھا۔ ارے بدبخت، میرے لفظوں پہ غور کر، وضو کی ضرورت ان کو ہوتی ہے جن کا تعلق زمین سے ہوتا ہے، جو زمین سے ہوتا ہے، جس کا وطن زمین ہو اس کو وضو کی ضرورت ہوتی ہے، جو آئے ہی خدا کے قرب سے۔ رب کا قرآن کہتا ہے حسین خدا کے قرب سے آیا ہے، ارجعی، لوٹا اپنے رب کی طرف۔ ارے حسین کا وطن سرزمین مکہ نہیں، حسین کا وطن سرزمین مدینہ نہیں، حسین کا وطن خدا کا قرب ہے۔ حسین کا وطن، حسین کا وطن سرزمین نہیں، حسین کا وطن خدا کا قرب ہے۔ پھر دیکھیں، وضو کی ضرورت اسے ہوتی ہے جو نطفے سے پیدا ہوا ہو۔ بولے نہیں یار، وضو کی ضرورت تو اسے پڑے جو نطفے سے بنے۔ اب دیکھیں، جو نطفہ عام ہے یہ تو اور بات ہے، مگر جو علی کے نور سے بنے، جو حسین علی کے نور سے بنے اور سیدہ کائنات کے نور سے بنے، اب کہا جاتا ہے اللہ کو نور کہو، کچھ کہتے ہیں فقط نبی کو نور کہو۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم مجھے بتا، جب ستارہ چمکا کرتا تھا عرش پہ، تو بھی حدیث پڑھتا ہے، میں نے بھی حدیث پڑھی ہے، اس میں کیا فقط مصطفیٰ کا نور تھا یا پانچوں کا نور تھا؟ پانچوں کا نور تھا۔
اب آپ کا حق بنتا ہے آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ نے جو پانچوں کا نام لے دیا ہے تو یہ پانچوں کا نور کیسے ہے؟ آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ علامہ صاحب آپ نے کہہ دیا ہے کہ پانچوں کا نور تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی کا جسم میرا جسم. اچھا میں نے چوپ اس لیے کیا ہے کہ آپ کو پتا ہے تو آپ بول پڑے گے. علی کا جسم میرا جسم، علی کا گوشت میرا گوشت، علی کا خون میرا خون. ارے آنے ذرا. میرے آقا نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. میرے آقا ہے نور، میرے آقا ہے نور. تو جو نور ہے، جو اس کے نور سے بٹ کر پانچ بنتے ہیں انہی کو پنجتن کہا جاتا ہے، انہی کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے. آئیے ذرا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، اس کائنات کے اندر تین ایسی عورتیں ہیں جن کو بتول کہا جاتا ہے، جن کے لیے لفظ بتول استعمال ہوتا ہے. ایک بتول ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر، دوسری بتول ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ، اور تیسری بتول وہ ہے جو جنت کے اندر ایک حور ہے اس کا نام ہے بتول. تین بتولیں ہیں، ایک ہے میرے آقا حسین کی والدہ ماجدہ، ایک بتول ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ، اور ایک ہے حور بتول. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ عورت ناپاک تب ہوتی ہے جب شوہر کے بستر پہ ہوتی ہے، اور بتول کا معنی یہ ہے جو کبھی بھی ناپاکی اس کے قریب بھی نہ جائے. بتول وہ ہے جو کبھی بھی ان معاملات میں نہ ہو جو عام عورتوں سے معاملات ہوتے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ارے عورت تو تب ناپاک ہوتی ہے جب شوہر کے بستر پہ ہوتی ہے. ارے نہ عیسیٰ کی ماں کا شوہر ہے، نہ اس جنت میں رہنے والی حور کا شوہر ہے، تو پھر ہوگی بتول. بتول ہوں گی کیونکہ شوہر وہ نہیں تو بتول ہوں گی. ارے کمال تو تب ہے علی جیسا شوہر بھی ہو. ہائے 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 بولے نہیں یار، پہلے سے آخری بندے تک ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. مزہ تو تب ہے، مزہ تو تب ہے، کمال تو تب بنتا ہے کہ جب شوہر بھی موجود ہو تو پھر بھی بتول ہو. پھر ایک مسئلہ تمام مکاتب فکر کے یہ مسئلہ ہے کہ ایک عورت لگاتار 1 مہینہ نماز نہیں پڑھ سکتی. کوئی عورت پورا مہینہ لگاتار نماز نہیں پڑھ سکتی. میں قربان نہ کروں آقا حسین کی ہوگی. جس ہستی کا ایک سجدہ بھی قضا نہیں ہوا اسے سیدہ کائنات کہا جاتا ہے، اسے سیدہ کائنات کہا جاتا ہے جس ہستی کا کبھی سجدہ بھی قضا نہیں ہوا. اچھا دیکھیں پھر معاملات ایسے ہوتے ہیں، آپ سب احباب سمجھدار بیٹھے ہیں کہ مینسز کے دن ہوتے ہیں. یہ وہ خوراک ہوتی ہے جو بچے کی پیدائش کا سبب بنتی ہے، بچے کی نشو و نما کا سبب بنتی ہے. ناف کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے نظام رکھا ہے. ارے جس ہستی کے ساتھ یہ نظام ہی نہیں تھا تو اس حسن اور حسین کی خوراک کیا تھی؟ اس حسن اور حسین کی خوراک کیا تھی؟ جس خوراک سے میرے آقا امام حسن مجتبیٰ آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی نشو و نما ہو رہی ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ارے وہ خوراک کی طرف سے نور کی خوراک تھی، کیونکہ آنے والے بھی نور والے تھے، آئے بھی نور ہیں، تو جو خوراک تھی وہ بھی نورانی خوراک تھی. وضو کی ضرورت تو تب پڑے جب بشری ان کا سسٹم ہو، جو بشریت کے ساتھ نظام ہے وہ ہو، جب ان کا تعلق اس سے ہے ہی نہیں، جن کا تعلق ہی اس در سے ہو، اس مقام سے ہو، تو جن کا تعلق ہی نورانیت سے ہو انہیں غسل اور غسل کی ضرورت کیا پڑے گی. آئیے پھر ایک اور بات، میرے آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں پروانوں، اللہ پاک جتنے جوان بیٹھے آپ کی جوانی کو سلامت رکھے. میرے مولا کائنات کی ولادت ہوتی ہے خانہ کعبہ کے اندر.
مولا کائنات کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر، تو پاکوں کا خون بھی تو پاک ہوتا ہے، پاکوں کا انتظام، پاکوں کا جو خون ہے وہ تو بھی پاک ہے۔ ارے میرے آقا حسین علیہ السلام کو اپنے فقط عقل پہ تولنے والے، کبھی ایک لمحے کے لیے سوچ، اگر آپ کے جسم پر پانی خون بہ جائے نکل کر وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر ایک درہم کے برابر خون کپڑے پہ لگ جائے، خون کپڑے پہ لگ جائے، نماز کے قابل نہیں رہتا۔ میرے آقا حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں 71 لاشیں اٹھائے کھڑے ہیں، سب کا خون جسم پہ ہے، اور پھر بھی میرے آقا حسین نماز پڑھ رہے ہیں۔ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ تمہارا خون اور ہے، ان کا خون اور ہے، ان کا خون اور ہے۔ آئیے اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کے دیوانوں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ارجعی الی ربک، جو وطن ہوتا ہے وطن کی طرف لوٹا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے حسین لوٹا، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹا۔ اچھا وطن یہ ہے، تو میں ایک اور جملہ بول دوں اگر آپ کی اجازت ہو تو، وطن کے حوالے سے۔ وطن کیا ہے؟ اللہ کا قرب۔ تو جو وطن ہوتا ہے، آپ کے علاقے میں اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو نام اس علاقے کے حساب سے رکھا جاتا ہے، یا انڈیا کے ملک میں جو نام رکھے جاتے ہیں وہ رکھا جاتا ہے اس علاقے کے حساب سے؟ اب میرے شور کوٹ کے اندر اللہ ڈیوایا نام کوئی نہیں رکھتا، اور اس علاقے میں رکھا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس علاقے کی روٹین ہے۔ میرے آقا امام حسن مجتبیٰ اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، میرے آقا حسین علیہ السلام کا ظہور پر نور ہوا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے محبوب ان کا نام میں خود بھیجوں گا۔ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ اللہ رب العزت بتانا یہ چاہتا ہے حسین کا وطن زمین نہیں، حسین کا وطن میرا قرب ہے۔ جب وطن وہ ہے تو نام بھی اس وطن سے آئیں گے۔ پھر دیکھیں لباس بھی اس وطن کا ہوتا ہے۔ آپ امریکہ کے اندر چلے جائیں، کوئی پڑھنے کے لیے چلا جائے، کوئی بھائی چلا جائے، تو کیا آپ کو وہاں شلوار قمیض آپ پہنیں گے یا وہاں کا لباس پہنیں گے؟ میں قربان نہ جاؤں آقا حسن حسین پر، آپ کا جو لباس ہے اللہ رب العزت نے بھی جنت سے بھیجا۔ بتانا والے کیا چاہتا ہے؟ ارے تمہارا آنا جانا کچھ اور ہے، حسین کا وطن وہ ہے۔ ارجعی الی ربک، آگے فرمایا راضیۃ مرضیہ، اس حالت میں لوٹ کہ تو اس پہ راضی ہو اور وہ تجھ پہ راضی ہو۔ یہی آیت کریمہ پڑھی تھی میں نے، وہ آپ پہ راضی ہو اور تو اس پہ راضی ہو۔ میرے آقا حسین علیہ السلام 71 تن پیش کر کے مالک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں سونے ربا راضی ہوئے ہیں؟ اے میرے مالک میں نے تیری رضا کے لیے سکینہ کی پیاس نہیں دیکھی، تیری رضا کے لیے میں نے علی اصغر کو قربان کر دیا ہے، علی اکبر جیسا تشبیہ مصطفیٰ وہ تیری بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، حبیب ابن مظاہر جیسے وفادار دوست تیری بارگاہ میں قربان کر چکا ہوں۔ مالک کیا راضی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا حسین میں تجھ سے اتنا راضی ہوں، اتنا راضی ہوں، اتنا راضی ہوں کہ قیامت تک جو تیرا نام لے کے مر جائے گا میں اس سے بھی راضی ہو جاؤں گا۔ میرے حسین میں تجھ سے راضی اس قدر ہوں، اتنا راضی ہوں، اتنا راضی ہوں کہ قیامت تک جو تیرا نعرہ لگا کے مر جائے گا۔ مماتا، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ممات آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماتا شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے، جو آل مصطفیٰ کی عشق اور محبت میں مر جائے وہ بھی شہید ہوتا ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ مومن ہو کے مرتا ہے۔ تیسرے مقام پہ فرمایا جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ ارے چوتھے مقام پہ فرمایا جو آل مصطفیٰ کے بغض میں مرتا ہے وہ کافر مرتا ہے۔
چوتھی حدیث میں فرمایا جو آل محمد کے بغض میں مرتا ہے، پہلے میں فرمایا مومن ہو کے مرتا ہے، دوسرے مقام پہ فرمایا مرتا ہے تو شہید ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمانا یہ چاہتا ہے میرے حسین میں تم سے راضی اس قدر ہوں، اس قدر راضی ہوں کہ قیامت تک جو تیرا ذکر کر کے مر جائے گا میں اس کو بھی نہیں مرنے دوں گا۔ آئیے میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں پروانوں، اس حسین سے وفا کر لیں، اس حسین سے پیار کر لیں جس حسین نے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے وہ حسین جس حسین نے مدینہ طیبہ چھوڑا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے۔ میرے استاد محترم پروفیسر سید حسن رضا شاہ صاحب آپ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ جب گیا نا تو جب واپسی ہونے لگی تو 3 دن پہلے کھانا چھوٹ گیا، 3 دن پہلے کھانا چھوٹ گیا۔ دکھ اس قدر تھا کہ نہ جانے پھر اس مقام پہ حاضری ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو جس حسین نے اتنے ناز کیے ہوں نانا کے سینے پہ، جب اس نے مدینہ چھوڑا ہوگا تو کیا قیامت ٹوٹی ہوگی؟ آپ کی محبت، میری محبت، میرے شیخ کی محبت، میرے استاد محترم کی محبت یہ ایک مقام رکھتی ہے، مگر جس حسین نے آنکھ کھولی ہے تو نانا کو دیکھا ہوگا، جس حسین نے آنکھ کھولی ہے پھر آپ اور میں جب مدینے سے لوٹ کے آتے ہیں تو امید ہوتی ہے واپس لوٹنا ہے۔ ارے حسین کو تو خبر تھی نانا جا رہا ہوں مگر ملیں گے حوض کوثر، نانا جا رہا ہوں لیکن دوبارہ لوٹ کے نہیں آؤں گا۔ اس حسین پہ کیا بیتی ہوگی؟ میرے پیارے محبوب کے دیوانوں، تاجدار کائنات کے غلاموں، جب میرے آقا حسین نے احرام کھولا ہوگا کیا بیتی ہوگی؟ جب میرے آقا حسین نے کربلا کے میدان میں قدم رکھا ہوگا کیا بیتی ہوگی؟ جب میرے آقا حسین علیہ السلام علی اصغر کو پیاسا تڑپتے دیکھ رہے ہوں کیا بیتی ہوگی؟ تو میں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ یہ آقا حسین نے سب کچھ کیوں کیا؟ پہلے میں نے جو عرض کیا ہے وہ تھا ذکر حسین، اور اب جو میری گفتگو کا حصہ شروع ہو رہا ہے وہ ہے فکر حسین۔ ذکر حسین اور فکر حسین، ذکر یہ تھا جو آپ نے سن لیا، اور بھی بڑا لمبا مضمون ہے لیکن میرے پاس ٹائم کم ہے۔ ذکر وہ تھا جو آپ نے سماعت فرمایا۔ آئیے ذرا فکر حسین کی طرف چلتے ہیں۔ میرے آقا حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ قربان کیا تو کیوں کیا؟ آج اس نقطے کو سمجھنا ہے کہ سب کچھ قربان کیا تو کیوں کیا؟ ایک زانی تھا، بدبخت تھا، لعین تھا اور کافر تھا۔ بولے نہیں یار، کافر تھا جس ظالم کو نہ بہن کی خبر تھی نہ ماں کی خبر تھی۔ اگلی بات آپ سمجھ گئے، میں ساری بات کھول کے نہیں کر سکتا، میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں۔ آئیے ذرا، جس ظالم کو نہ بہن کی عزت کی خبر تھی نہ ماں کی عزت کی خبر تھی، اس بدبخت نے کہا تھا میرے آقا حسین کو کہ میرے ہاتھوں میں بیعت کرو۔ میرے آقا حسین نے فرمایا یہ سارے کٹ سکتا ہے مگر کسی بدبخت کے سامنے جھک نہیں سکتا، یہ زانی کے سامنے جھک نہیں سکتا، یہ ہاتھ کسی بدبخت کے ہاتھ میں نہیں آ سکتا۔ میرے آقا حسین نے سب کچھ قربان کیا تو ایک وقت کے ظالم کے سامنے، ایک وقت کے فرعون کے سامنے، ایک وقت کے نمرود کے سامنے ڈٹ گئے کہ بدبخت کو ہاتھ نہیں دینا۔ جس ظالم کو بہن کی عزت کی خبر نہیں تو پتہ کیا چلا؟ بدبخت تھا، بہنوں کی عزت لوٹنے والا۔ حسین نے کہا حسین کے ہوتے ہوئے بھی بہنوں کی عزت لوٹی جائے، تمہارا نہیں، میں سب کچھ قربان تو کر سکتا ہوں
میں نانے کی امت کی عزتیں لٹنے نہیں دوں گا، میں اپنا سب کچھ قربان کروں گا، مگر قیامت تک کے لیے نانا کی امت کی بیٹیوں کے سر پہ چادریں نہیں اترنے دوں گا۔ لوگوں، حسین کا ذکر یہ ہے کہ اس حسین سے پیار کیا جائے، اس حسین پہ سلوات پڑھی جائے، اس حسین کا ذکر کیا جائے، اس حسین کے چرچے کیے جائیں، لیکن فکر یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کے اندر حیا پیدا کیا جائے، اپنی آنکھوں کے اندر حیا پیدا کیا جائے، اپنے دلوں کے اندر وفا پیدا کی جائے۔ ذکر یہ ہے کہ ان کے ترانے نگر نگر گلی گلی حسین کا پیار بانٹے۔ فکر یہ ہے پرامن ہو کے رہے، لیکن وقت کا یزید جب سامنے آ جائے تو پھر ڈٹ جائے، سب کچھ قربان ہوتا ہے تو ہو جائے۔ ذکر یہ ہے کہ حسین پاک کے نام کی نیاز بانٹی جائے، حسین پاک کے نام کی سبیل لگائی جائے، اور فکر یہ ہے کہ اپنے کردار کے اندر تبدیلی لائی جائے۔ زندگی کے 80 سال گزار لیے، 70 سال گزار لیے، 20 سال گزار لیے، ارے اگر آپ کی اور میری زبان سے جھوٹ بھی ختم نہ ہوا تو پھر حسین کا ذکر ہمیں کیا دے گا؟ جس کے لیے میرے آقا حسین نے سب کچھ قربان کیا، جس کے لیے میرے آقا حسین نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، جس کے لیے میرے آقا حسین نے علی اصغر کی معصومیت قربان کر دی، تو راز کیا تھا؟ بچوں کو آل رسول کا پیار سکھانا، آل رسول کا ادب سکھانا، آل رسول کی فکر دینا۔ اگر ذکر بھی دیا، فکر نہ دی تو ذکر کیا فائدہ دے گا؟ مزہ تو تب ہے حسین کا ذکر بھی ہو، حسین کی فکر بھی ہو، حسین کی فکر بھی ہو، حسین کی فکر بھی ہو۔ 20 سال کی جوانی کی عمر میں پہنچ گئے۔ حسین سچائی کا نام ہے، جھوٹ ہمیشہ یزید کی طرف رہا ہے، بدبختی فقط یزید کی طرف رہی ہے، گناہ اور جرم ہمیشہ یزید ہی کرتے رہے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو کر دوں، یہ یزید اور حسین فقط کربلا میں نہیں، یہ ازل سے شروع ہوئے ہیں۔ جب حسینیت کا علم لے کے میرے آقا آدم علیہ السلام آئے نا، تو یزید بن کے سامنے شیطان آیا۔ جب آقا ابراہیم علیہ السلام آئے تو سامنے نمرود آیا، موسیٰ علیہ السلام آئے تو فرعون آیا۔ ارے جب حسینیت میرے مصطفیٰ کے روپ میں آئی، سامنے ابو جہل، ابو لہب جیسے بدبخت آئے۔ ارے یہ حسینیت بھی ازل سے ہے، یزیدیت بھی ازل سے ہے، آج حسینیت بھی ہے، یزیدیت بھی ہے۔ ارے یہ قیامت تک رہے گی۔ آپ کے ذمہ اگر اللہ آقا حسین نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے اپنے مشن کی، تو آپ کو پیغام دے کے جا رہا ہوں کہ اپنے آقا حسین کے ذکر کو بھی ایک دامن میں رکھو اور دوسرے دامن میں آقا حسین کے فکر کو رکھو۔ ذکر اور فکر دونوں کو ایک ساتھ لے کے چلیں، انشاءاللہ منزل دور نہیں، جب پوری کائنات کے اندر میرے آقا حسین کا علم بلند ہوگا۔ اللہ کی عزت کی قسم، میری چاہت بھی ہے، ہر عاشق رسول کی چاہت ہے، آل رسول کے ہر نوکر کی چاہت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم آقا امام مہدی سرکار کا جو ٹائم ہے وہ پا لیں، آقا امام مہدی سرکار کی صحبت پا لیں، بار امام کی صحبت پا لیں۔ اگر وہ صحبت کی چاہت ہے تو پھر آؤ ذکر حسین کے ساتھ فکر کی بھی فکر کرو، اس طرف بھی آئے۔ میری تو بڑی چاہت ہے کہ اللہ پاک اتنی زندگی عطا فرما دے کہ ہم آقا امام مہدی سرکار کے لشکر میں شامل ہو جائیں، لشکر میں شامل ہو جائیں، 12ویں امام ہستی اس کا جو صحبت ہے وہ پالیں۔ ہماری چاہت تو یہ ہے، مگر اس چاہت کے ساتھ ذکر کے ساتھ ساتھ فکر کی بھی ضرورت ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف ذکر ہو مگر فکر نہ ہو؟ ذکر ہے ظاہر،
اور فکر ہے باطن. ذکر سے زبان تر ہوتی ہے اور فکر سے قلوب اور اذہان منور ہوا کرتے ہیں. میں اکثر یہ بتایا کرتا ہوں اپنے طلباء کو کہ آپ جب وضو کرتے ہیں نا تو وضو کرنے کے ساتھ ساتھ ذکر کو بھی سامنے رکھا کریں اور فکر کو بھی سامنے رکھا کریں. وضو کا جسم ہے اور ایک وضو کی روح ہے. وضو کا جسم یہ ہے کہ بندہ ہاتھ پاؤں دھوتا ہے اور وضو کی روح یہ ہے کہ اپنے باطن کو گناہوں سے پاک کیا جائے. ذکر یہ ہے کہ وضو کیا جائے اور حسین کی فکر یہ ہے کہ اپنے من کو صاف کیا جائے. بابا بلے شاہ صاحب نے فرمایا تھا نا باروں دھونے گھٹے گوڈے تیرے اندر رہی پلیتی اور جا دنیا دارا تو ربنا وچار سبھی کی تھی. کہ بندہ 1000 بار وضو کرے 1000 بار غسل کرے خوشبوئیں لگائے حتیٰ کہ مکے کا غلاف بھی اگر جسم پہ تن کر لے جب تک من پاک نہیں ہوگا نمازیں پڑھے گا اذانیں دیے گا شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے گا اذانیں اسی کی نمازیں اسی کی جسے پنج بندہ گھرانہ ملا. گھرانہ کب ملتا ہے؟ گھرانہ کب ملتا ہے؟ جب ذکر کے ساتھ فکر بھی ہو. جس طرح ہماری زبان پہ آقا حسین کا ذکر ہو ہمارے باطن میں کردار جو ہے باطن میں کردار حسینی ہو. حسین سچ کا نام ہے، جھوٹ بولنا یزید کا کام ہے. بدبخت زانی یہ فعل تھے یزید کے، حسینی کے نہیں ہو سکتے. شرابی تھا یزید، شرابی تھا یزید، حسین کبھی شراب نہیں پی سکتا. بدبخت تھا یزید، کبھی حسینی نہیں ہو سکتا. ایک شاعر نے لکھا تھا نا حسینی ہو کے یزیدی کامل دھیان دے میں تے مرضی آ رہے. سمجھ نہیں آئی شاید آپ کو. حسینی ہو کے یزیدی کامل دھیان دے میں تے مرضی آ رہے تو ہر جواری تے ہر نشے کو ایمان دے میں تے مرضی آ رہے. وہ نشہ یزیدی کریں دے وقت نشہ حسینی تے کر نہیں سکتے. یزیدی دنیا میں مویا لے کے حسینی مار نہیں سکتے. یزیدی دنیا میں مویا لے کے حسینی مار نہیں سکتے. حسین کی محبت کامل تب ہوتی ہے جب ذکر بھی ہو اور فکر بھی ہو. ذکر یہ ہے کہ ان کے نام کے لنگر پکائے جائیں، مجالس کا انتظام کیا جائے، محافل کا انتظام کیا جائے، لنگر حسینی کھلایا جائے، سبیل حسین پلائی جائے. یہ ہے ذکر حسین. اور فکر یہ ہے کہ اپنے کردار کے اندر پاکیزگی پیدا کی جائے. میرے آقا حسین جیسا کردار ہو. میرے بھائیوں آج اسی پیغام کے ساتھ یہی پیغام میرے قائد میرے شیخ میرے مربی حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر قادری مدذ اللہ العالی آپ کا ہے. آپ یہی فرماتے ہیں کہ آقا حسین کے نام کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے بھی لحد میں اجالا ہوگا. میرے بھائیوں اگر ہم چاہتے ہیں نا قبر ہمارے لیے منور بن جائے، قبر کے اندر سوال و جواب میں آسانی ہو جائے، تو مرنے سے پہلے حسین کو اور حسین کے کردار کو اپنائیں. آقا حسین کا ذکر کر کے جب بندہ باہر نکلے، میرا حسین اتنا پاک ہے اللہ وحدہ لا شریک کی قسم. میرے استاد محترم ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ میں آل رسول کا ذکر سید بن کے نہیں لیتا. یہ پاک اتنے ہیں کہ ہماری زبان اگر کروڑوں بار بھی مشک و عنبر اور اس کے علاوہ جلانے والا آب زمزم کے ساتھ اس کو دھویا جائے تو اس قابل نہیں ہے جتنی پاک حضور کی آل ہے. تو یہ کیسے ممکن ہو کہ میں مجلس میں یہاں آقا حسین کا ذکر 1 گھنٹہ کر کے جاؤں اور باہر وہی لفظ ہوں جو عام لوگوں کے ہوں. مزہ تو تب ہے
میری زندگی کے اندر سچائی آئے، میری زندگی کے اندر کسی کی ہمت نہ ہو، میری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میری زبان سے کسی کی جناب والا دل آزاری نہ ہو، میری زبان سے کسی کو جناب والا تکلیف نہ پہنچے، میری زبان کسی کی عزت نہ لوٹے، میری زبان سے کسی کی ماں بہن بیٹی کو گالی نہ دے، میری زبان سے میرے کردار سے کسی ماں بہن کی چادر نہ اترے، میرا کردار ایسا ہو جیسا آقا حسین پیغام لے کے گئے ہیں۔ پیغام یہ ہے اپنا سب کچھ قربان کر دو مگر مصطفیٰ کی آل مصطفیٰ کی جناب والا امت کی کسی بیٹی پہ کوئی حرف نہ اٹھا سکے۔ یہ ہے فکر حسین، اور ذکر کے ساتھ فکر کی ضرورت ہے۔ ایک کلام کے میں صرف 2-3 اشعار پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ ایک شاعر کہتا ہے، میرے آقا پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ پشتوں سے منہ نصیر میں منگتا حسین کا، پشتوں سے منہ نصیر میں منگتا حسین کا، ورثے میں میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا، ورثے میں میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا، بروز محشر بروز محشر نبیوں کی فرمائش نہ ہو، بروز محشر توجہ کیجئے گا، بروز محشر نبیوں کی فرمائش نہ ہو، اذاں ہو بلال کی سجدہ حسین کا، اذاں ہو بلال کی سجدہ حسین کا، اور کر دیا یہ ثابت علی اصغر کی جنگ نے، کر دیا یہ ثابت علی اصغر کی جنگ نے کہ شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا۔ زمین پر اگر ان کے قدم کا نشان ہوتا تو کیا ہوتا، زمین پر ان کے قدم کا نشان ہوتا تو کیا ہوتا، علی اصغر کا مقام اگر عیاں ہوتا تو کیا ہوتا، ننھا سا علی اصغر اتنا بڑا کام کر گیا، علی اصغر اگر جمع ہوتا تو کیا ہوتا، علی اصغر اگر جمع ہوتا تو کیا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی چند منٹوں کی حاضری قبول منظور فرمائے۔ میری گفتگو میں اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت کرتا ہوں، میرا مقصد یہ نہیں تھا، ہو سکتا ہے انسان ہوں، میرے کسی لفظ سے آپ کے اگر دل آزاری ہوئی ہو تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں، لیکن ایک پیغام وہی کہ جس طرح ہم ذکر کرتے ہیں اسی طرح آقا حسین کے جو فکر دے کے گئے اس فکر کو بھی سنبھال کے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔